إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال ربنا عز وجل في محكم تنزيله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی، عظمت و بزرگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق اور سزاوار ہے. درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کی ہدایت، اس امت کی رہبری، اس امت کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا. حضرات گرامی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے دنیا کے اندر شرک کی تاریکی پھیلی ہوئی تھی. اللہ تبارک و تعالی نے شرک کی اس تاریکی کو ختم کرنے کے لیے نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید کی روشنی کے ساتھ اس دنیا میں مبعوث کیا، اور آپ کے اوپر اپنی آخری شریعت کو نازل کیا، اور آپ ہی کے اوپر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے سلسلے کو ختم کیا. لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذمہ داری کو بحسن خوبی انجام دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو پیغامات آپ تک پہنچائے گئے، آپ نے مکمل امانت داری کے ساتھ امت کے سامنے وہ تمام چیزیں پیش کر دی. اور جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اس حال میں رخصت ہوئے کہ آپ کی امت ہر خیر کو جان چکی تھی اور ہر شر سے واقف ہو چکی تھی. حضرات گرامی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی وجہ سے یا جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو اسلام جیسی عظیم نعمت سے نوازا، نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے ہمارے جنت میں داخل ہونے اور ہمارے جہنم سے نجات کا ذریعہ بنایا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ہماری کامیابی کا ذریعہ بنایا اور ناکامی سے، نامرادی سے بچنے کا ذریعہ بنایا. آپ اگر غور کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو آپ کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہوگا کہ اتنی بڑی ذمہ داری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت آسانی سے انجام نہیں دی، بلکہ اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے آپ کو بہت بڑی بڑی تکلیفیں برداشت کرنی پڑی. ان میں اکثر تکلیفوں کو آپ جانتے ہیں، جو مشرکین کی جانب سے آپ کو ملی، کفار مکہ کی جانب سے آپ کو ملی، یہودیوں کی جانب سے آپ کو ملی، منافقین کی جانب سے آپ کو ملی. لیکن ان تمام تکلیفوں کے بعد یا ان تمام تکلیفوں سے اوپر اٹھ کر کے ایک اور بہت بڑی تکلیف تھی، جو ایک معنی میں شرف ہے لیکن اس کے اندر تکلیف ہے. وہ کون سی تکلیف ہے؟ وہ تکلیف وحی کی تکلیف ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اللہ رب العالمین کی جانب سے وحی کا نزول ہوتا تھا
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوتی تھی. آپ اس تکلیف کو برداشت کرتے اور مکمل 23 سال تک آپ اس بوجھ کو برداشت کرتے رہے اور بلا چونچرا جو کچھ آپ کو پیغام پہنچایا گیا آپ نے امت کے سامنے پیش کر دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا نزول ہوتا تھا تو کیا ہوتا تھا؟ صحابہ کہتے ہیں کہ انتہائی سرد موسم کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا نزول ہوتا تھا تو آپ کی پیشانی پسینے سے بھیگ جاتی تھی. اسی پر بس نہیں، زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر، آپ کا ران میرے ران پہ رکھا ہوا تھا، آپ نے اپنا پیر میرے پیر پہ رکھا تھا، بیٹھے ہوئے تھے دونوں. اتنے میں وحی کا نزول شروع ہو گیا. حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وحی کے نزول کی وجہ سے آپ کے اوپر اس قدر بوجھ پڑا کہ اس بوجھ کو میں نے بھی محسوس کیا، کیونکہ آپ کا پیر میرے پیر کے اوپر، میرے ران کے اوپر رکھا ہوا تھا. کہتے ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ اب میرا ران پھٹ پڑے گا. اور اسی پر بس نہیں، صحابہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سواری پر ہوتے، اپنی اونٹنی پر ہوتے، اور وہی اسی دوران اگر نازل ہو جاتی تو وہ جو اونٹنی ہوتی ہے جو بہت زیادہ بوجھ اٹھانے کی قابلیت رکھتی ہے، وہ اونٹنی بھی بیٹھ جاتی بوجھ کی وجہ سے. اس بوجھ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اور آپ کی رشد و ہدایت کے لیے، ہمارے اور آپ کی خیر اور بھلائی کے لیے 23 سال برداشت کیا. اور اس سے بھی آگے بڑھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آتی تھی تو کیا ہوتا تھا؟ ایک صحابی ہیں حضرت یعلا ابن امیہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے آ کر کے ایک مرتبہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے یہ کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا نزول ہو تو ذرا مجھے دکھائیے کہ کیسے وحی نازل ہوتی. حضرت عمر نے کہا ٹھیک. کچھ عرصے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے آ کر کے عمرہ کے متعلق، حج اور عمرہ جو دو عبادت ہیں، عمرہ کے متعلق ایک سوال کیا. لیکن اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا، خاموشی اختیار کی آپ نے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو جواب اس وقت معلوم نہ تھا. حضرت عمر کہتے ہیں اتنے میں جب وہ سائل سوال کر کے تھوڑا چلا گیا تو اتنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہونے لگا. حضرت عمر نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہو رہا ہے. چنانچہ آپ نے حضرت یعلا ابن امیہ رضی اللہ عنہ کو اشارہ کیا کہ ذرا قریب آؤ، میں دکھاتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیسے نازل ہوتی. انہوں نے حضرت یعلا ابن امیہ کو بلایا. اب حضرت یعلا ابن امیہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جب میں آیا تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کپڑے سے سایہ کیا گیا ہے اور آپ وہاں موجود ہیں اور آپ کے اوپر وحی نازل ہو رہی. میں نے اپنا سر اس کپڑے کے نیچے داخل کیا تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انتہائی سرخ ہے، چہرہ بالکل لال ہو چکا ہے. وَكَانَ يَغِطُّ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خراٹے پر خراٹے لے رہے ہیں. آپ کو نیند نہیں آ رہی، یہ وحی نازل ہونے کی کیفیت ہے کہ آپ کا چہرہ اس بوجھ کی وجہ سے سرخ ہو چکا ہے اور آپ خراٹے پر خراٹے لے رہے ہیں. تو اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین کی جانب سے وحی کا نزول ہوا کرتا تھا. لہذا جب آپ نے اتنا سمجھ لیا اور یہ جان لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اور آپ کی خیر و بھلائی کے لیے کس قدر قربانیاں پیش کی ہیں، تو آپ کے لیے یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے حقوق ہیں جو آپ کی امتیوں پر یعنی ہمارے اور آپ کے اوپر عائد ہوتے ہیں. ان حقوق میں ایک حق تو یہ ہے کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، آپ کی اطاعت کریں، آپ کی پیروی کریں زندگی کے ہر گوشے میں، زندگی کے ہر موڑ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کے ارشادات و فرمودات کو تلاش کریں. یہ ایک بہت بڑا حق ہے. اس کے بعد ایک اور بڑے حقوق میں سے ایک بہت بڑا حق یہ ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کریں. ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کریں.
اب سوال یہ ہے کہ درود و سلام بھیجنے کا مطلب کیا ہے؟ اکثر مسلمان یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسے درود اور سلام کا معنی نہیں معلوم ہوتا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں سورہ احزاب میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے، جتنے فرشتے ہیں چاہے وہ زمین میں ہو یا آسمان میں ہو یا ان دونوں کے درمیان ہو، کہا اللہ اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یصلون، درود پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلوا علیہ وسلموا تسلیما، لہذا تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام پڑھا کرو۔ تو اللہ رب العالمین کی جانب سے یہ حکم موجود ہے، لیکن جیسا کہ میں نے کہا درود اور سلام کے معنی اور مفہوم سے اکثر لوگ غافل ہیں، نہیں جانتے کہ درود کسے کہتے ہیں، نہیں جانتے کہ سلام کسے کہتے ہیں۔ اسی آیت کریمہ کو ہم سامنے رکھتے ہیں اور بہت ہی مختصر انداز میں درود و سلام کا معنی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں کیا کہا اللہ رب العالمین بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے اور فرشتے بھی آپ پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ درود بھیجتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ ابو العالیہ اور دیگر بہت سارے سلف کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا درود بھیجنا در حقیقت ملائے اعلیٰ میں یعنی فرشتوں کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور آپ کی توصیف بیان کرنا ہے، آپ کی ثنا خوانی کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے درمیان اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتا ہے، ثنا بیان کرتا ہے۔ یہ اللہ کا درود پڑھنا ہے۔ فرشتوں کا درود پڑھنا کیا ہے؟ فرشتوں کا درود پڑھنا یہ ہے کہ فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں، یہ فرشتوں کا درود پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا اے ایمان والو، جس طرح اللہ اور رسول درود پڑھتے ہیں تم بھی درود پڑھو۔ مسلمانوں کے درود پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ مسلمانوں کے درود پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں۔ کس بات کی دعا کریں؟ اللہ تبارک و تعالی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اس بات کی دعا کریں کہ اے اللہ ملائے اعلیٰ میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور زیادہ ثنا بیان کر، اور زیادہ تعریف بیان کر۔ یہ مطلب ہے درود پڑھنے کا۔ ثنا بیان اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ملائے اعلیٰ میں اللہ رب العالمین خود کرتا ہے، لیکن بندے جب درود پڑھتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بات کی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو مزید ثنا خوانی اور مزید تعریف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملائے اعلیٰ میں اپنے فرشتوں کے درمیان بیان کر۔ یہ مطلب ہے مسلمانوں کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا۔ لہذا جب کوئی مسلمان کہتا ہے اللہم صلی علی محمد، اے اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نازل کر، کیا مطلب؟ وہ در حقیقت یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اے اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملائے اعلیٰ میں اپنے فرشتوں کے درمیان تعریف اور ثنا بیان کر، اور کہا وسلموا تسلیما، اور آپ پر سلامتی کی دعا بھی کرو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سلامتی کا نزول کرے، رحمت کا نزول کرے۔ تو یہ مختصر انداز میں ہم نے درود و سلام کا معنی سمجھ لیا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کہا صلو علیہ وسلموا تسلیما، درود پڑھو اور سلام پڑھو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آرڈر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم جاری فرمایا ہے، آرڈر دیا ہے اے مسلمانوں، اے ایمان والو میرے نبی پر درود اور سلام پڑھو، یہ میرا حکم ہے، آرڈر ہے۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا پڑھنا یہ واجب ہے۔ کیا ہے؟ واجب ہے۔ کب واجب ہے؟ ہر وقت واجب نہیں۔ راجح قول کے مطابق نماز کے اندر دوسرے تشہد میں، دو تشہد والی اگر نماز ہے تو پہلے تشہد میں علماء کا اختلاف ہے، لیکن دوسرے تشہد میں اختلاف نہیں۔ لہذا
جو اخیر تشہد ہوگا، اگر 2 رکعت والی یا 1 رکعت والی نماز ہے تو ایک ہی تشہد ہے، اور اگر 3 یا 4 رکعت والی نماز ہے تو 2 تشہد ہے. لہذا آخری جو تشہد ہے اس تشہد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر نماز میں درود پڑھنا، سلام پڑھنا، یہ واجبات میں سے ہے. واجبات میں سے ہے کیا مطلب؟ جب ہم کہتے ہیں نماز میں فلاں چیز واجب ہے تو یہ ایک اصطلاح ہے. اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی انسان نے جان بوجھ کر کے اس عمل کو ترک کیا تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی. اگر جان بوجھ کر کے کوئی انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری تشہد میں سلام اور درود نہ پڑھے تو اس کی نماز کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی. تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی جان بوجھ کر کے. البتہ اگر کوئی انسان بھول جائے، اگر کوئی انسان غلطی سے بھول جائے، ذہن سے نکل جائے اور وہ درود پڑھنا نماز کے آخری تشہد میں بھول جائے، چھوٹ جائے اس سے، تو اس کی نماز باطل نہیں ہوتی ہے، نماز درست ہوتی ہے. یہ واجب کی تعریف ہے کہ جان بوجھ کر کے واجب کو چھوڑنا نماز کو باطل کر دیتا ہے. البتہ اگر کوئی انسان بھول جائے تو نماز باطل نہیں ہوتی. یہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا حکم جان لیا. اب اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کا جو ہمیں حکم دیا گیا ہے قرآن و سنت کے اندر، اس کی بہت ساری فضیلتیں وارد ہیں، اور ایسی عظیم فضیلتیں ہیں کہ انسان اگر ان فضیلتوں کو سنے تو 24 گھنٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا رہے. میں ان میں سے چند ایک فضائل کو آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں بہت ہی مختصر انداز میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی سب سے پہلی فضیلت جو ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی بھی اپنے اس بندے پر درود پڑھتا ہے. چنانچہ مسند احمد کی صحیح روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واحدہ، جو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پڑھے. کہا صلی اللہ علیہ وملائکتہ 70 صلاۃ، تو اللہ تبارک و تعالی ایک درود پڑھنے کے بالمقابل اس انسان کے اوپر 70 مرتبہ، اور اللہ کے فرشتے بھی، اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے فرشتے اس انسان پر 70 مرتبہ درود پڑھتے ہیں. میں نے ابھی بیان کیا اللہ رب العالمین کے درود پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کا تذکرہ فرشتوں کے درمیان کرتے ہیں، یہ مطلب ہے اللہ کے درود پڑھنے کا. لہذا جو انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، یعنی وہ ایک مرتبہ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ، اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو درود نازل کر، ملائے اعلیٰ میں فرشتوں کے درمیان ان کی مزید تعریف بیان کر. اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف تو بیان کرتا ہی ہے، ساتھ ساتھ اس بندے کی تعریف بھی فرشتوں کے درمیان بیان کرتا ہے. لہذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ذکر فرشتوں کے درمیان کیا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیے. اور کہا وملائکتہ، فرشتے بھی 70 مرتبہ اس بندے کے لیے درود پڑھتے ہیں. یعنی فرشتوں کا درود پڑھنے کا معنی کیا ہے؟ کہ وہ اس بندے کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا 70 مرتبہ کرتے ہیں. یہ ایک درود کا فائدہ ہے، یہ ایک درود کا فائدہ ہے. آگے بڑھتا ہے اسی طریقے پر دوسری حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طلحہ الانصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح نمودار ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ آپ بہت خوش و خرم ہیں اور بشارت، خوشخبری آپ کے چہرے پر نظر آ رہی. چنانچہ ہم نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات ہے، آپ کے چہرے پر آج بڑی خوشی نظر آ رہی ہے، ایسی لگتا ہے کہ کوئی خوشخبری کی بات ہے، آپ بہت خوش و خرم ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں ضرور ایسی بات صحیح ہے، تمہاری بات درست ہے، اور یقیناً ایک خوشخبری ہے. خوشخبری کیا ہے؟ آپ نے فرمایا گزشتہ رات ایک اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک آنے والا میرے پاس آیا اور آ کر کے اس نے مجھے اس بات کی بشارت دی ہے کہ جو کوئی بندہ میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے 10 درجات کو بلند کرتا ہے. پہلی چیز
دوسری چیز، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے نامہ اعمال میں 10 نیکیوں کو لکھتا ہے۔ تیسری چیز، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے نامہ اعمال میں سے 10 گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اور چوتھی چیز، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے اوپر بھی 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے۔ یہ صحیح روایت ہے۔ ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو یہ روایات نہیں معلوم ہوں اور وہ یہ سمجھیں کہ یہ کیسی روایات بیان ہو رہی ہیں، یہ تو ہم بعض گمراہ لوگوں کی مجالس میں سنتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام پڑھنے کے قائل ہیں اور فاعل ہیں، اور یہ روایات ساری کی ساری صحیح ہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ جو انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا ہے اس کو 4 فائدے بڑے بڑے حاصل ہوتے ہیں۔ اس کے جنت میں 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں، اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اس کے نامہ اعمال سے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی 10 مرتبہ اس انسان کے اوپر درود بھیجتا ہے، یعنی 10 مرتبہ اس بندے کا تذکرہ ملائے اعلیٰ میں فرشتوں کے درمیان کرتا ہے۔ سبحان اللہ العظیم، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور یقین جانیے کہ ہم درود پڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی احسان نہیں کرتے، بلکہ فائدہ ہمارا ہوتا ہے۔ فائدہ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آلریڈی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا رہتا ہے، اس کے فرشتے بھیجتے رہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے محتاج نہیں ہیں، لیکن اس میں ہماری فضیلت، ہماری بھلائی ہے، ہمارے لیے خیر ہے۔ ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، ہمارے لیے ڈھیروں بھلائیاں اللہ رب العالمین کی جانب سے ہمارے لیے نازل ہوتی ہیں۔ اسی طریقے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں جو غم ہوتے ہیں اور جو ٹینشنز ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان غموں کو، ان ٹینشنز کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجنے کی وجہ سے ختم کر دیتا ہے۔ دنیا کے ٹینشنز کو بھی ختم کر دیتا ہے، آخرت کے ٹینشنز کو بھی ختم کر دیتا ہے، اور اس بندے کی مغفرت کر دیتا ہے۔ حدیث دیکھیے، ترمذی کی صحیح روایت ہے، حضرت ابی ابن کعب قاری القرآن، ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول، میں دعا مانگتا ہوں۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ رات کے وقت، تہجد کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگا کرتے تھے۔ تو اسی دعا کا تذکرہ حضرت ابی ابن کعب نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں دعا مانگا کرتا ہوں تو اپنی دعا میں اگر 1/3 آپ پر درود بھیجوں، یعنی میری ایک دعا جو ہے، مان لیجئے کہ میں اگر آدھا گھنٹہ دعا کرتا ہوں تو 10 منٹ اگر میں آپ کے اوپر صرف درود بھیجوں، 20 منٹ میں اپنے حاجات کا سوال اللہ سے کروں، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ بہت اچھی چیز ہے، اگر تم چاہو تو ایسا کرو، لیکن اگر مزید درود پڑھو، مزید میرے اوپر درود بھیجو تو یہ تمہارے لیے اور بہتر ہے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ اگر میں 1/4 1/4 آپ پر صرف درود بھیجوں، بقیہ اپنے حاجات کے سوال کے لیے رکھوں تو اللہ کے نبی نے کہا یہ تمہارے لیے اور بہتر ہے، لیکن اگر مزید اور زیادہ کرو تو یہ اور تمہارے لیے بہتر ہے۔ کرتے کرتے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، اگر میں مکمل دعا میں صرف آپ پر درود ہی بھیجوں، یعنی پوری دعا صرف آپ پر درود ہو، میں آدھا گھنٹہ اگر دعا کرتا ہوں تو آدھا گھنٹہ آپ پر درود و سلام بھیجتا رہوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اگر تم ایسا کرو گے تو جان لو کہ ایسا کرنا تمہارے غموں کو، دنیا اور آخرت کے تمام غموں کو دور کرنے کے لیے کافی ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مغفرت کر دے گا۔ لہذا جو لوگ ٹینشن میں رہتے ہیں، غم میں مبتلا رہتے ہیں، اور نفسانی جو بیماریاں ہیں، جو امراض ہیں، ان میں مبتلا رہتے ہیں، وہ درود کا پہلے تو معنی اور مفہوم سمجھیں۔ درود کا جو میں نے معنی اور مفہوم بیان کیا، اس معنی اور مفہوم کو سمجھیں، اور پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بکثرت درود بھیجیں۔ زندگی میں پریشانیاں ہوں، انسان مشکلات میں گھرا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام پریشانیوں کو ختم کر دے گا۔ اور آپ اگر غور کریں تو ایسا کیوں ہوتا ہے، آپ کو اس کی وجہ سمجھ میں آئے گی۔ ابھی اس سے پہلے جو میں نے روایات بیان کی، ان روایات میں کیا ہے
ایک بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر کتنی مرتبہ؟ ایک روایت کے اندر ہے 70 مرتبہ اللہ رب العالمین اس کے اوپر درود بھیجتا ہے اور اللہ کے فرشتے اس کے اوپر درود بھیجتے ہیں. یعنی اللہ اس کا 70 مرتبہ فرشتوں کے درمیان تعریف بیان کرتا ہے اور 70 مرتبہ فرشتے اس کے حق میں رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اور دوسری روایات کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 10 درجات بلند کرتا ہے، 10 گناہ معاف کرتا ہے، 10 نیکیاں لکھتا ہے. یہ ایک درود کا نتیجہ ہے. بھلا ایک درود کے نتیجے میں 10 بار اللہ کی جانب سے آپ کو درود حاصل ہو رہا ہے. 10 مرتبہ فرشتے جو معصوم ہیں، جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ فرشتے 10 مرتبہ آپ کے لیے رحمت و مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اگر کوئی بندہ 15 منٹ تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا رہے تو کتنی رحمتیں، کتنی برکتیں اور اللہ رب العالمین کی جانب سے کتنا خیر اور بھلائی اس کو حاصل ہوگا. جس کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ ملائے اعلیٰ میں فرشتوں کے درمیان کر دے ایک درود کے بدلے میں 70 مرتبہ، کیا اس کو زندگی اور زندگی کے بعد اس زندگی کے لیے، ان دونوں زندگیوں میں کوئی خطرہ، کوئی غم، کوئی ٹینشن باقی رہ سکتا ہے اس کے لیے؟ ہرگز نہیں. لہذا اگر زندگی میں پریشانیاں ہیں، غم میں مبتلا ہے کوئی انسان اور گناہ بھی بہت زیادہ ہے، تو بکثرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا اہتمام کرے. اللہ تبارک و تعالی ان تمام بھلائیوں کے ساتھ ساتھ اس کے غموں کو دور کر دے گا، اس کے ٹینشنز کو ختم کر دے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. اسی طریقے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس سے ایک بندہ قیامت کے دن، کہ جہاں ایک انسان اپنے والدین کو دیکھ کر کے بھاگے گا، اپنی اولاد کو دیکھ کر کے بھاگے گا، اپنے بھائیوں کو دیکھ کر کے بھاگے گا، جہاں انسان ایک ایک نیکی کے لیے ترس رہا ہوگا کہ اس کی بخشش ہو جائے، اس کے گناہ مٹا دیے جائیں، وہاں اس انسان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی جو دنیا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرتا تھا. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اذان سنے اور اذان سننے کے بعد اذان کو دہرائے اور پھر اس کے بعد میرے اوپر درود بھیجے اور میرے لیے اللہ تبارک و تعالی سے مقام وسیلہ کا سوال کرے. یہ ایک مقام ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی یہ پوری مخلوقات میں سے صرف ایک ہی بندے کو دے گا اور مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہوں. چنانچہ جو کوئی اذان سننے کے بعد میرے اوپر درود بھیجے اور میرے لیے وسیلے کا سوال کرے تو قیامت کے دن میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے. اور ایک دوسری روایت کے اندر ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ جب صبح کرے تو صبح 10 مرتبہ میرے اوپر درود بھیجے. صحیح روایت. علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا کہ جو بندہ 10 مرتبہ صبح اٹھے، جب فجر کی نماز کے لیے اٹھے، فجر کی نماز سے فارغ ہو جائے تو اس وقت 10 مرتبہ میرے اوپر درود بھیجتا ہے، اور جب شام ہوتی ہے، مغرب کی نماز سے فارغ ہوتا ہے، شام کے وقت وہ میرے اوپر 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ، تو قیامت کے دن میری شفاعت اس انسان کو نصیب ہوگی. اور اسی پر بس نہیں بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کثرت کے ساتھ اس دنیا میں، فرمایا کہ قیامت کے دن مجھ سے سب سے قریب وہ شخص ہوگا جو بکثرت میرے اوپر دنیا میں درود بھیجا کرتا تھا. لہذا درود کی بڑی فضیلتیں ہیں، درود و سلام کی بڑی فضیلتیں ہیں، اور اس کا فائدہ خود انسان کو ہوتا ہے. اس کا فائدہ خود انسان کو ہوتا ہے. انسان کی زندگی کے اندر جو غم ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، درجات بلند ہو جاتے ہیں، گناہ معاف ہو جاتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قیامت کے دن آپ کی شفاعت نصیب ہو جاتی ہے. لہذا انسان کو، مسلمان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق سمجھتے ہوئے بکثرت آپ کے اوپر درود اور سلام بھیجنا چاہیے اور اس کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے. اسی طریقے پر ایک اور بہت بڑی فضیلت، اور یہ ایسی فضیلت ہے کہ ایک مسلمان بندہ اس فضیلت کو سنے تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ اپنی زبان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجنے سے روک سکتا. وہ فضیلت کیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثر الصلاۃ علی، میرے اوپر بکثرت درود بھیجا کرو.
فإن اللہ وکل بی ملکا عند قبری، اس لیے کہ میری قبر کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کر دیا ہے۔ فإذا صلى علی رجل من امتی، لہذا جب میری امت میں کوئی بھی انسان میرے اوپر درود بھیجتا ہے، قال لی ذلک الملک، تو وہ فرشتہ مجھ سے کہتا ہے ان فلان ابن فلان صلی علیک الساعہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی فلاں ابن فلاں نے آپ کے اوپر درود بھیجا۔ یعنی جب کوئی بندہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو یہ فرشتہ اس انسان کا نام لے کر کے مع بلدیت، والد کے نام کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ اس بندے کا، اس امتی کا، اس آدمی کا نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلاں ابن فلاں نے آپ کے اوپر ابھی درود بھیجا ہے۔ گویا درود بھیجنے کی ایک بہت بڑی فضیلت، ایک بہت بڑا شرف انسان کو اس طریقے سے حاصل ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس انسان کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اس سے بڑی شرف کی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمارا اور آپ کا تذکرہ ہمارے والد کے نام کے ساتھ کیا جائے۔ اگر میرا نام عبداللہ ہے، میرے والد کا نام عبد الرشید ہے، تو اس طریقے سے فرشتہ کہے گا کہ عبداللہ ابن عبد الرشید نے آپ کے اوپر درود بھیجا ہے۔ کسی کا نام زید ہے، اس کے والد کا نام ثابت ہے، تو فرشتہ کہتا ہے زید بن ثابت نے آپ کے اوپر درود بھیجا ہے، تعین کے ساتھ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمارا اور آپ کا نام پیش کیا جاتا ہے، ذکر کیا جاتا ہے۔ کب؟ جب ہم اور آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ کیا اس سے بڑی شرف کی اور کوئی بات ہو سکتی ہے کہ ہمارا تذکرہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا جائے؟ لہذا انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں بکثرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا اہتمام کرے، بکثرت اہتمام کرے۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا، نماز میں تو واجب ہے، نماز میں درود پڑھنا یہ تو واجب ہے۔ نماز کے علاوہ بھی جب انسان کو موقع ملے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا اہتمام کرے۔ انسان سواری پر سوار ہے، بازار جا رہا ہے، بازار میں مارکیٹنگ کر رہا ہے، کہیں سفر کر رہا ہے، ایک مسجد سے اپنے گھر جا رہا ہے، یا گھر سے کوئی مسجد آ رہا ہے، یا کہیں کوئی بس میں سفر کر رہا ہے، کوئی بائک میں سفر کر رہا ہے، کوئی کار میں سفر کر رہا ہے، راستے میں ہے، فارغ ہے، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود اور سلام بھیجنے سے بھی انسان کو تر رکھنا چاہیے اور خصوصی طور پہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے پر جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ انسان جب صبح کرے تو 10 مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، جب شام کرے، شام ہو تو شام میں 10 مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے۔ فائدہ کیا ہوتا ہے؟ قیامت کے دن اس انسان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے، وہ انسان آپ کی شفاعت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام حقوق کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ آج جمعہ کا دن ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جب جمعہ کا دن ہو تو خاص طور پر جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ میرے اوپر درود بھیجا کرو، اس لیے کہ جب تم درود بھیجتے ہو جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ تو فرشتے زمین میں مقرر ہیں، وہ فرشتے تمہارے درود کو مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ بلکہ جمعہ کے دن کے تعلق سے جو حدیث وارد ہے اس میں ایک خاص لفظ وارد ہے، آپ نے فرمایا کہ جمعہ کے دن میرے اوپر بکثرت درود بھیجا کرو، اس لیے کہ تمہارا درود تعرض علیہ، میرے اوپر پیش کیا جاتا ہے۔ عام ایام میں، جمعہ کے علاوہ ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، پوری زمین میں اللہ کے فرشتے مقرر ہیں جن کا صرف ایک ہی کام ہے، وہ کام یہ ہے کہ جب بھی کوئی بندہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے فوراً وہ درود پہنچا دے، فوراً وہ درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دے، تو یہ پہنچانا ہے۔ لیکن جمعہ کے دن کے تعلق سے آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ جب کوئی درود پڑھے تو فرشتہ
جو ہے وہ اس کے درود کو لے کر کے پہنچاتا ہے مجھ تک، نہیں، آپ نے فرمایا جمعہ کے دن جو کوئی میرے اوپر درود پڑھتا ہے تو عرض علیہ، تو اس کا درود میرے اوپر پیش کیا جاتا ہے۔ پیش کرنے میں اور پہنچانے میں کیا ہے؟ فرق ہے نا، پہنچانے میں فرق ہے، پہنچانے اور پیش کرنے میں فرق ہے۔ پہنچانے کا کام فرشتے کرتے ہیں، لیکن جب کوئی انسان جمعہ کے دن درود پڑھتا ہے تو وہ درود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ فلاں بندے نے میرے اوپر درود بھیجا ہے، یعنی پیش کرنا یہ پہنچانے سے زیادہ عظیم شے ہے۔ لہذا جمعہ کے دن انسان کو چاہیے کہ کثرت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرے، اور درود بھیجنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ درود ابراہیمی کا اہتمام کریں۔ درود ابراہیمی جس کو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود ابراہیمی ہے، یہ درود تمام تر درود سے افضل ہے، اس لیے کہ یہ درود تمام تر عبادات میں سب سے افضل عبادت نماز کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کا ہمیں حکم دیا ہے اور تلقین فرمائی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی انسان دوسرے الفاظ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہے، جیسے کوئی کہے صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی حرج کی بات نہیں، اسے مکمل درود بھیجنے کا ثواب ملے گا۔ کوئی انسان کہے اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اسے مکمل درود بھیجنے کا اور پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ بہتر یہ ہے کہ درود ابراہیمی کا اہتمام کرے، لیکن اگر دوسرے الفاظ میں انسان اگر درود بھیجتا ہے جس میں شرکیہ الفاظ نہ ہو، اس بات کا خاص خیال رکھا جائے، جس میں شرکیہ الفاظ نہ ہو، بدعت کا شائبہ تک نہ ہو، اگر ایسا درود ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس درود کو قبول کرے گا اور پڑھنے والے کو اس کا مکمل ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے گا۔ اور درود پڑھنے کے بہت سارے مواقع ہیں، ایک موقع نماز کے اندر ہے، دوسرا میں نے فجر اور یعنی صبح اور شام کے وقت بتایا۔ اسی طریقے پر نماز جنازہ میں انسان جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے، اور بھی بہت سارے مواقع ہیں۔ تو جن مواقع پر ابھی ان مواقع کو اگر بیان کیا جائے تو ایک لمبا پھر اور وقت لگے گا، اس لیے میں ان یعنی اوقات کو ترک کرتا ہوں۔ انسان کو چاہیے کہ وہ جانے اور سیکھنے کی کوشش کرے کہ کن کن اوقات میں بطور خاص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا یہ مسنون ہے اور شریعت نے اس کو مشروع قرار دیا ہے۔ ان اوقات میں بطور خاص درود بھیجنے کا اہتمام کرے، اور ان اوقات کے علاوہ جب کبھی انسان فارغ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق اپنے اوپر جانے، محسوس کرے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے ہمارے اوپر، آپ کی وجہ سے ہمیں جنت ملے گی، آپ کی وجہ سے ہم جہنم سے دور ہوں گے، آپ کی وجہ سے ہمیں قرآن، اسلام، توحید کی نعمت ملی ہے، چنانچہ آپ کا یہ حق ہے ہمارے اوپر کہ ہم آپ کے لیے اللہ رب العالمین سے یہ دعا کریں کہ اے اللہ اپنے اس نبی کی تعریف، اپنے اس نبی کی ثنا اپنے سب سے برگزیدہ اور ایسی قوم کے درمیان کر جو کبھی تیری نافرمانی نہیں کرتے، یعنی فرشتوں کے درمیان اپنے نبی کی تعریف اور اپنے نبی کی ثنا بیان کر۔ انسان کو درود کا اور سلام کا بطور خاص اپنی زندگی میں اہتمام کرنا چاہیے، اور ہمارے اندر، ہماری زندگی کے اندر اس سلسلے میں بڑی کوتاہی پائی جاتی ہے۔ بہت سارے دوسرے افراد ہیں جو درود و سلام کا بہت اہتمام کرتے ہیں، گرچہ ان کے یہاں شرکیہ اور بدعیہ الفاظ پائے جاتے ہیں، ان کا وہ عمل غلط ہے۔ شرک اور بدعت سے درود کو پاک کرنا واجب اور ضروری ہے، ورنہ اس درود کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ انسان گنہگار ہوگا۔ لیکن وہ کم از کم اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق سمجھتے ہیں اپنے اوپر، لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اس معاملے میں بڑے کوتاہ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے تو ہم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں کہتے، بلکہ بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا جب وہ لکھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لکھتے ہیں، شارٹ کٹ لکھ دیتے ہیں، انگلش میں 2-3 الفاظ لکھ دیتے ہیں، یا اردو میں بھی لکھتے ہیں تو بہت مختصر، صلی اللہ علیہ وسلم مکمل لکھتے ہی نہیں۔ لہذا بولنے میں بھی اور لکھنے میں بھی دونوں اوقات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل درود اور سلام بھیجنا چاہیے، اور اس معاملے میں کوتاہی نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے سامنے میرا تذکرہ کیا جائے اور وہ میرے اوپر درود نہ بھیجے وہ بخیل انسان ہے، اس سے بڑا کنجوس کوئی نہیں ہو سکتا۔ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کو نہ محسوس کرے اور آپ پر اپنی ہونٹوں کو ہلا کر کے ایک مرتبہ درود بھیجنے کی جسے توفیق نہ ملے۔
لہذا درود و سلام بھیجنے کے تعلق سے ہمیں اپنی کوتاہی کو دور کرنی چاہیے اور اپنا محاسبہ کرتے ہوئے اپنے اندر یہ تبدیلی لانی چاہیے تاکہ درود کے جو فوائد ہیں وہ ہمیں حاصل ہو سکے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے حقوق میں سے کم از کم ایک حق کو ہم اچھے طریقے سے ادا کر سکیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم بر رؤوف الرحیم. صفحہ درست کرنا. اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة اللہ اکبر لا